کیا جنات واقعی انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، انسان پر قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جو سود خور کا ذکر کیا ہے کہ اس کی حالت قیامت کے دن ایسے ہوگی جس طرح کسی کو جنات نے ٹچ کر کے مخبوط الحواس کر دیا ہو. تو قرآن سے تو اشارہ ملتا ہے کہ یہ حواس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک سے سارے نوٹ چوری ہو جائیں. ہاں اس طرح نہیں ہو سکتا. اس اعتبار سے وہ بہت کمزور ہیں، ورنہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا. اب یہ کوئی 8-10 لائنوں کا یہ کاغذ ہے جی، کیا لکھا ہے جی انہوں نے اس میں؟ یہ پڑھی ہوئی ہے آپ نے پرچی؟ ہاں پڑھیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے. اتنی سوال نہیں اتنا لمبا ہوتا، جواب لمبا ہوتا ہے. سوال 1 لائن کا ہوتا ہے. بھائی کا قتل ہوا ہے اور اس کے میں نے شک کیا کسی بندے پہ کہ قاتل ہے، لیکن اس نے میرے سامنے قرآن پہ حلف دیا تو میں نے مان لی کہ یہ قاتل ہے، میں نے اسے معاف کر دیا. کیا یہ جائز ہے؟ کیا معاف کرنا تو آپ کا حق ہے، جسے معاف اوریجنل بھی ہو تب بھی آپ معاف کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے. نہیں، عدالت کے ذریعے سے نہیں کیا، اس نے قرآن پہ میرے سامنے حلف دیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے سچا حلف دے. ٹھیک ہے تو وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اگر عدالت میں تو کیس نہیں نہ پہنچا ہوا، عدالت میں کیس نہیں نہ پہنچا ہوا، تو میرے بھائی آپ کو یہ صرف قرآن پہ ہاتھ رکھنے سے اگر تحقیق ہوگی ہے تو یا تو سارے جھوٹا ہی قرآن اٹھاتے ہیں. جب مولوی جھوٹا قرآن بیان کرتا ہے ممبر کے اوپر تو عام آدمی بھی، یہ آپ نے خود کرنا ہے بھائی، یہ جوڈیشری کا مسئلہ ہے، ہمیں نہیں پتا. ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کسی بندے کا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ میں نے قتل نہیں کیا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ سچا ہے، کیونکہ یا تو مولوی جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں. میرا جواب اس میں پھر یہ ہے، اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی حیثیت، جوائنٹ فیملی سسٹم یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا ساس سسر والا، یہ تو اسلام میں کوئی نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ شادی ہو تو فیملی الگ ہو، اسی میں عافیت رہتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو فیملیز ماں باپ کے ساتھ جو بچے رہتے ہیں زندگی میں ذلیل ہوتے ہیں، بعد میں بھی وہ دوسرے بہن بھائیوں کی گالیاں کھاتے ہیں، اور جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، ماں باپ بھی ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ ایک عجیب بات ہے. محرم کے مہینے میں اگر 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کے بعد 11ویں کا رکھ سکتے ہیں جی، رکھنا ضروری ہے. بالکل صحیح لکھا ہوا ہے آپ نے، کیونکہ آپ نے مشابہت سے بچنا ہے. اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے مسند احمد میں، اس حدیث کی صحت میں کلام ہے، لیکن اجتہاداً وہ فٹ ان بیٹھ رہی ہے کہ اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کا رکھ لے. چونکہ ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، اور مخالفت اسی صورت میں ہوگی جب آپ 2 روزے رکھیں. تو سنت تو ہے 9-10، لیکن اگر 9 کسی وجہ سے رہ گیا تو پھر 10 اور 11 رکھ لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اکثر اپنے لیے لفظ ہم استعمال کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو یکتا ہے. یہ ہم کا لفظ جو ہے وہ شہنشائیت کے لیے. کراچی کے لوگ تو اپنے آپ کو ہم نہیں کہتے، ہم بازار گئے، ہم نے پان کھایا. لکھنؤ اور بریلی کے لوگ اردو میں یہ بولتے ہیں، تو وہ ہوتے اکیلے ہیں لیکن ہم بولتے ہیں. تو اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے ہوا ہے. یہ جو جمع کا صیغہ ہے یہ اس اعتبار سے نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ بڑائی کے اظہار کے لیے ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ہم ایک ہی ہے اللہ، لیکن یہ شہنشائیت کا اظہار ہے. ایک مخصوص جگہ جہاں پر ماتم ہوتا ہے وہاں نیاز کھانا جائز ہے. وہاں جا کر نیاز کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ایسی ایکٹیویٹی میں آپ شامل نہ ہو. اور اگر آپ ویسے وہاں پہ ویسے ہی آلریڈی موجود تھے اور نیاز اگر اللہ کے نام کی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، اگر غیر اللہ کے نام کی ہے پھر نہیں کھا سکتے. آج کے دور میں نوجوان نسل جو کہ ویڈیوز کے ذریعے گمراہی کی طرف جا رہی ہے، کیا اس کی وجہ نکاح میں تاخیر ہے؟ نہیں، یہ کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے. جنہوں نے نکاح کیے ہوئے ہیں وہ اس سے زیادہ گل کھلا رہے ہیں. یہ چھوڑ دیں، یہ جذباتی باتیں ہیں. نکاح صرف ایک ذریعہ ہے بے حیائی سے بچنے کا، ہاں، لیکن جب تک انسان کمیٹڈ نہیں ہوتا نا، ہاں، تو شادی شدہ لوگ تو زیادہ اس برائی کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا حل صرف خوف خدا ہے. جب نماز کا وقت قریب آتا ہے یا جماعت کھڑی ہونے میں کم وقت رہ جاتا ہے تو گھر میں سے کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے جس سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے شیطان بیچ میں آ جاتا ہے نا، یہ اکثر اس طرح ہی ہوتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر بھی جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے روٹی کھل جاتی ہے. ہاں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ وہ جب کام کے لیے آپ کو کہتے ہیں نا نماز کے وقت، تو وہ آپ کام لے لیا کریں، نماز پڑھ کے آ کے وہ کام کر لیا کریں. انہیں تو نہ بتایا کریں، انہیں بتائیں گے تو مطلب وہ دودھ دہی لانے کے لیے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے نکلیں، نماز پڑھیں اور پھر لے کے آ جائیں.
نماز کا زیادہ پیڑا نہ ڈالا کریں گھر میں، پھر وہ خام خواہ لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو نیگیٹو لینا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات کلمات کفر بھی نکل جاتے ہیں ماں باپ کی زبان سے. تو انہیں کفر سے بچانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی سے سن لیں اور اپنے کام کے لیے نکلیں، تھوڑی دیر بعد آ جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو بھائی یو کے میں ہے، کیا ان پر جمعہ فرض ہے؟ کیونکہ جمعہ تو ملک کا حکمران پڑھاتا ہے. ملک کا حکمران ہر جگہ تو نہیں پڑھاتا، اس کے نامزد کردہ لوگ پڑھاتے ہیں نا. باقی یو کے اندر بھی جمعے ہو رہے ہیں، جی جمعہ پڑھنا ہوگا آپ نے. یہ تو فقہ حنفی والوں نے ایک جعلی مسئلہ بنایا ہوا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی دارالسلام نہیں ہے تو وہاں پہ جمعہ نہیں ہوگا. دارالکفر میں بھی جمعہ ہوتا ہے. جمعہ تو مسلمانوں کی ایک ویکلی گیدرنگ ہے جو انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے، جس کے اندر مسلمان پولیٹیکل اعتبار سے ایک پیج کے اوپر آئیں گے، یہ انہوں نے کرنی ہے. اور جو مسلمان ملک ہیں وہاں کون سا سنت کے مطابق جمعہ ہو رہا ہے؟ وہاں بھی تو حکمرانوں کو پڑھانا چاہیے. یعنی یہ شہر کے ڈی سی کا کام ہے کہ وہ جمعہ پڑھائے، اور ہمارے تو کئی ڈی سی ہیں جن کو اپنی نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، انہوں نے جمعہ آپ کو کہاں سے پڑھانا ہے؟ تو جن کو آپ مسلمان ملک سمجھ رہے ہیں وہاں بھی جمعے پھر وہ والے کوئی نہیں ہو رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں. مولوی پڑھا رہے ہیں نا جمعے. نماز وتر میں شیعہ کی طرح نماز کے دوران کھڑے ہو کر دعا مانگ سکتے ہیں، جائز ہے، وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. کچھ لوگ پیسوں کے لین دین میں ہیر پھیر کرتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑتے، تو ٹھیک ہے نا. وہی بات ہے کہ نماز والا خدا انہوں نے کوئی اور بنایا ہوا ہے، حرام خوری والا جو معاملہ ہے اس میں انہوں نے خدا کو کوئی اور بنایا ہوا ہے. تو جہنمی ایسے لوگ جی، اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہوگا. نمازوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں، داڑھی رکھ کے اگر کوئی بےمانی کر رہا ہے تو داڑھی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس بندے کا اپنا قصور ہے. کیا ہم غیر مسلم ممالک میں فیملی کو لے کر مستقل طور پر سکونت اختیار کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ بھی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں، اچھی صورتحال اویلیبل ہے. اگر آپ کے پاس ایسا کوئی چانس ہے تو آپ ضرور جائیں، اور اگر آپ کو وہاں پہ جا کے اندازہ ہو کہ یہاں پہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں تو بے شک واپس آ جائیں. کئی لوگ تو وہاں جا کے زیادہ مذہبی ہو چکے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے، جڑے اتنے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے. ہاں، اسلام میں اگر غلامی ناجائز ہے تو نبی اسلام کے بعد صحابہ نے غلام کیوں رکھے؟ نہیں، ناجائز نہیں، اسے ڈسکریج کیا گیا تھا اور حرام نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے. اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی کی کتاب پڑھ لیں، اس میں تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے. میرے والد فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر کوئی شخص میرے والد کی میت پہ کہتا ہے کہ تیرے باپ کا مرنا افسوس نہیں، تو کیا میں اس شخص کی عزت کروں؟ تو ابو داؤد میں جو امیر شام کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی وفات پہ انہوں نے کہا تھا. تو آپ کو عزت کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لعنتیں نہ بھیجیں، بس. عزت کرنے کو آپ کو کون کہہ رہا ہے؟